جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو آج آ رہی ہے یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں شب ہے۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا انعام ہے اس رات میں، دیکھیے کتنا بڑا انعام پیارے محبوب کی امت کو اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو یہ امتی اگر اس رات کو بھی غفلت میں گزار دے تو پھر اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا کہ اتنی رحمتوں برکتوں والی رات کو غفلت میں گزارے جو بندہ۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا کہ اس رات میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ کب؟ یہ رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالی اتنا انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالی ایک تو اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالی اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا فرشتے اس کے پروٹوکول میں زمین پر تشریف لاتے ہیں اور پھر وہ فرشتے اس امتی سے، اس مسلمان سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو عطا کی گئی۔ کتنا بڑا یہ کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا؟ کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے،
ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے اور ہر کسی کے لیے سلامتی ہے۔ کب تک؟ صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ یعنی اس رات میں قیام کرنا، اس رات میں اللہ تعالی کی عبادت کرنا، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا، ایک رات کی عبادت جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور یہ ایک رات کی عبادت ایک طرف، تو یہ رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ۔ تفسیر عزیزی میں ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادات جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ پر بڑا رشک آیا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا، ساری رات، دن کو سارا دن جہاد کرتے ہوئے گزارتے تھے، اس طرح ان کا 1000 مہینہ گزرا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ نے جب یہ تذکرہ سنا صحابہ نے تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، یا رسول اللہ ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سورۃ القدر لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر! دیکھیے ذرا میرے مسلمان بھائی، ہر سال میں یہ ایک رات ملتی ہے جس ایک رات کو اللہ کی عبادت کرنے سے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش بھی فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا بڑا کرم ہے یہ! جبریل امین علیہ السلام آپ اس امتی سے مصافحہ فرماتے ہیں جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے لیلۃ القدر کی رات۔ حضرت شمعون کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں
امام غزالی علیہ الرحمہ نے کتاب نقل فرمائی ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں ایک نہایت ایمان افروز بات لکھی ہے، اس کا مضمون عرض کیے دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ حضرت شمعون نے 1000 مہینے اس طرح عبادت کی کہ رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں کفار کے ساتھ جہاد بھی کرتے۔ وہ اس قدر طاقتور تھے کہ لوہے کے وزنی اور مضبوط زنجیریں ہاتھوں سے توڑ ڈالتے تھے۔ حضرت شمعون کو اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ لوہے کے بڑے بڑے زنجیر جو ہے یہ بھی ایسے ہاتھ میں پکڑ کر ایسے توڑ دیتے تھے۔ کفار ناہنجار نے جب دیکھا کہ حضرت شمعون پر کوئی بھی حربہ کارگر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی حربہ ہمارا نہیں چل رہا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد مال و دولت کا لالچ دے کر آپ کی زوجہ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کسی رات نیند کی حالت میں حضرت شمعون کو پائے، جیسے ہی وہ سوئیں کبھی تو انہیں مضبوط رسیوں سے باندھ کر کفار کے حوالے کر دے۔ یہ کافروں نے حضرت شمعون رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو یہ لالچ دیا پیسوں کا کہ جب یہ سوئیں اس وقت اس کو باندھ دینا، بس تو باندھ دینا، پھر ہم اس کا پتہ کر لیں گے۔ بے وفا بیوی نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے تو آپ اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا پایا تو فوراً اپنے اعضاء کو حرکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے رسیاں ٹوٹ گئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آزاد ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی سے استفسار کیا، یعنی پوچھا کہ مجھے کس نے باندھ دیا تھا؟ بے وفا بیوی نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں نے تو آپ کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ بات رفع دفع ہو گئی۔ بے وفا بیوی موقع کی طاق میں رہی۔ ایک بار پھر جب نیند کا غلبہ ہوا تو اس ظالمہ نے آپ کو لوہے کی زنجیروں میں اچھی طرح جکڑ دیا۔ جو ہی آنکھ کھلی حضرت شمعون کی، آپ نے ایک ہی جھٹکے میں زنجیر کی ایک ایک کڑی الگ کر دی اور آزاد ہو گئے۔ بیوی نے یہ دیکھ کر حیران ہو گئی بڑی، بیوی یہ دیکھ کر سٹ پٹا گئی، مگر پھر مکاری سے کام لیتے ہوئے وہی بات دہرا دی کہ میں نے تو آپ کو آزما رہی تھی، میں تو آپ کو آزما رہی تھی۔ دوران گفتگو حضرت شمعون نے اپنی بیوی کے آگے اپنا راز فاش یعنی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا، مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے مجھے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے، مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ اپنی بیوی کو یہ اپنا راز بتا رہے ہیں۔ کون سی بیوی؟ جو بے وفا تھی، جو بے وفا بیوی جو دوسرے کے تھوڑے سے لالچ میں آ کر بے وفائی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ رسیوں سے باندھا تو آپ نے اپنے آپ کو ذرا سی حرکت دی، رسیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر لوہے کے زنجیروں سے باندھا تو لوہے کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے جسم کو اعضاء کو تھوڑی سی حرکت دی تو ساری زنجیر کی ایک ایک کڑی جو تھی یہ ساری ٹوٹ گئی۔ اب پھر یہ کہنے لگی کہ میں نے تو یہ بڑا مذاق کیا تھا اور میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ اب حضرت شمعون نے اپنا راز فاش کر دیا، کہا مجھ پر دنیا کی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا شرف عنایت فرمایا ہے۔
اور بتا دیا کہ مجھ پر اگر اثر کوئی کر سکتی ہے چیز تو وہ میرے سر کے بال ہیں، میرے سر کے بالوں سے اگر باندھ دیا جائے مجھے تو پھر میں اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکوں گا، اس کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ مجھے باندھ دیا جائے تو ایک لمحے سے پہلے وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گی چیزیں، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی۔ یہ مکار عورت ساری بات سمجھ گئی، اسے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ اللہ، آخر ایک بار موقع پا کر اس نے آپ کو آپ ہی کے ان 8 گیسوں یعنی زلفوں سے باندھ دیا جن کی درازی زمین تک تھی۔ یہ بال لمبے تھے، آپ کے 8 بال تھے جو لمبے تھے۔ ان 8 بالوں کے ساتھ اس بیوی نے، مکار بیوی نے، بے وفا بیوی نے، بے وفا عورت نے یہ اس کو باندھ دیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ عرض کرتا چلوں، یہ پہلی امتوں کے بزرگ تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جو ہے، بالوں کی جو سنت ہے، یہ آدھے کان تک، پورے کان تک اور مبارک کندھوں تک، کندھوں سے نیچے تک مرد کو بال بڑھانا حرام ہے۔ بس بال اگر زیادہ بڑے بھی ہوں تو اتنے ہوں کہ کندھوں کو چھو جائیں، بس اس سے بڑے اگر بال مرد رکھے گا تو اس کے لیے حرام ہے۔ جب اس بے وفا بیوی نے باندھ دیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھلنے پر زور لگایا مگر آزاد نہ ہو سکے۔ دنیا کی دولت کے نشے میں بدمست بے وفا عورت نے اپنے نیکو پارسا شوہر کو دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کفار بداتوار نے حضرت شمعون کو ایک ستون سے باندھ دیا، یعنی ایک پلر سے باندھ دیا، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ حضرت شمعون کے ہونٹ کاٹ دیے اور آپ کے کان کاٹ ڈالے۔ جب ہونٹ کاٹ دیے، کان کاٹ دیے، تب اس نیک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اسے ان بندنوں کے توڑنے کی قوت بخشے۔ اے اللہ یہ جو مجھے میرے ہی بالوں سے باندھ دیا گیا ہے، جو میں اپنا راز فاش کر بیٹھا تھا، اے اللہ مجھے یہ قوت عطا فرما، یہ طاقت دے کہ میں ان کو بھی توڑ سکوں اور ان کافروں پر یہ ستون چھت کے ساتھ گرا دوں۔ اب اللہ تعالیٰ کے یہ ولی تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی، انہوں نے اپنے آپ کو ہلایا، زور لگایا تو یہ بال جو تھے یہ ٹوٹ گئے۔ جیسے ہی ٹوٹے یہ بال، آپ آزاد ہو گئے، اس بندھن سے آپ آزاد ہو گئے۔ جیسے ہی آزاد ہوئے تو آپ نے اس ستون پلر کو ہلایا، جیسے ہی ہلایا پلر بھی نیچے آ گیا اور سارے کی ساری چھت بھی نیچے آ گئی، اور وہ کفار جو آپ کو تکلیف دے رہے تھے، جو آپ کو مار پیٹ کر رہے تھے، جو آپ کے ہونٹ کاٹ دیے، جنہوں نے آپ کے کان کاٹ دیے، وہ بھی سارے کے سارے اس چھت کے نیچے آ کر مر گئے، اور ساتھ ہی آپ کی بے وفا بیوی جو تھی، بے وفا عورت جو تھی، وہ بھی واصل جہنم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی کہ ایسے بزرگ تھے وہ۔ یہ ان بزرگوں کا جب واقعہ میرے محبوب نے بیان فرمایا تو تب صحابہ کے دل میں حسرت جاگی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس وقت تو عمریں اتنی لمبی تھی، یا رسول اللہ اب تو عمریں چھوٹی ہیں، تھوڑی عمر ہے، اس امت کی عمر کم ہے، یا رسول اللہ پھر اور بھی کام کاج ہیں، یا رسول اللہ پھر ہم سے تو وہ امت بڑھ گئی نا عبادت میں۔ پیارے محبوب جیسے ہی غمگین ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام سورۃ قدر لے کر پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ
اللہ فرما رہا ہے آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یا رسول اللہ اس نے 1000 مہینے عبادت کی، دن کو روزہ رکھ کر جہاد، اور رات کو ساری رات میری بارگاہ میں سر جھکائے رکھتا، میری عبادت میں ساری رات گزارتا تھا، تو 1000 مہینہ اس نے گزارا۔ اے پیارے محبوب، آپ کی امت اگر ایک رات کو یہ عبادت کر لے گی، ایک رات، سال بعد ایک رات آئے گی، اس ایک رات میں اگر عبادت کر لے گی 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر یہ ہر سال یہ رات آیا کرے گی، ہر سال اتنا بڑا ثواب ان کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ فرشتے ان سے مصافحہ بھی کریں گے، اور فرمایا کہ ان کے پچھلے گناہوں کو میں اللہ معاف بھی فرما دوں گا، معاف بھی کر دوں گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار جب ماہ رمضان شریف تشریف لایا تو سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، میرے محبوب نے فرمایا وہ گویا وہ تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ پیارے محبوب نے فرمایا اس رات میں جس نے عبادت کر لی، رب کی بارگاہ میں سر جھکا لیا، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور تمام بھلائیاں اس کے لیے۔ اور جس شخص نے اس رات کو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جو نہ جھکا، اس رات کو بھی محروم رہا جو شخص، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ رات نہیں غفلت میں گزاری بلکہ تمام کی تمام بھلائیوں سے یہ محروم ہو گیا۔ سارا سال اب جب دوبارہ رات آئے گی نا، تب تک اس کے شب و روز پریشانی میں گزریں گے، اس کے شب و روز تنگی میں گزریں گے، اس کے شب و روز بیماریوں میں گزریں گے، اس کے شب و روز تکلیفوں میں گزریں گے، اس کے شب و روز دن اور رات اس کے جو ہے پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں گزریں گے۔ دیکھ لیجئے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جو بندہ اس رات کو محروم رہ گیا، جس نے اس رات کو بھی اللہ کی عبادت نہ کی، رب کی بارگاہ میں جو نہ جھکا، جس نے اس رات کو بھی اپنے رب کو راضی نہ کر لیا، وہ تو تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ اب پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، طرح طرح کی مصیبتیں اس کا مقدر بن گئی۔ اللہ اکبر۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بندہ اس رات سے محروم نہیں رہتا، ہاں وہی محروم رہتا جو حقیقتاً ہر بات سے محروم ہو گیا، جس نے اپنے خالق و مالک کو ناراض کر لیا اور پھر رب کی بارگاہ کی طرف توجہ ہی نہ کی، وہ بندے سے تمام کی تمام بلائیاں دور ہو گئی۔ اب تمام کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک ہے، میرے محبوب نے فرمایا جب شب قدر آتی ہے تو حکم الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام ایک سبز جھنڈا لیے فرشتوں کی بہت بڑی فوج کے ساتھ زمین پر نزول فرماتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کی تعداد زمین کی کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج کی رات قیام، نماز یا ذکر اللہ
میں مشغول ہے اس سے سلام و مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ وہ جو بھی مانگ رہے ہیں، وہ جو بھی دعا کر رہے ہیں، اے فرشتوں تم بھی جاؤ ان کے ساتھ سلام بھی لو اور ان کی دعا پر آمین بھی کہو۔ میرے مسلمان بھائی، جس کی دعا پر آمین فرشتے کہیں تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ فرمایا پیارے محبوب نے یہ سلسلہ صبح تک جاری رہتا ہے۔ صبح ہونے تک حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے جبریل علیہ السلام، اللہ نے امت محمدیہ کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ یہ جو ساری رات مانگتے رہے ہیں، ہم آمین کہتے رہے ہیں، کسی نے دکھوں سے نجات مانگی، کسی نے بیماریوں سے تندرستی مانگی، کسی نے پریشانیوں سے نجات مانگی، کسی نے آزمائشوں سے نجات مانگی، کسی نے رزق میں برکت مانگی، کسی نے کوئی خوشی مانگی، کسی نے اولاد نورینہ مانگی، کسی نے گھر میں سکون مانگا، کسی نے رزق میں برکتیں مانگی۔ اے جبریل علیہ السلام، آپ بتائیے کہ یہ ساری رات جو ہم آمین کہتے رہے ہیں، جو امت کی حاجتیں تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ 4 لوگوں کے علاوہ سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، سب کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ وہ 4 قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ پہلے نمبر پر پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب کا عادی، جو شراب پینے والا ہے، اس رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات بھی اللہ اس کی بات نہیں سنتا۔ کب تک؟ جب تک یہ اس شراب پینے سے توبہ نہیں کر لیتا، جب تک یہ پکی اور سچی توبہ نہیں کر لیتا شراب پینے سے، تب تک یہ جو مرضی مانگتا رہے، اس کی کوئی دعا نہیں سنی جاتی، کسی دعا پر اس کی آمین بھی نہیں کہی جاتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کے نافرمان، جو والدین کو دکھ دینے والے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ سنیے میرے مسلمان بھائی، اس رات کو اس بندے کی بھی بخشش نہیں، اس بندے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے جو بھی ہیں، میرے محبوب نے فرمایا اس رات ان کی بھی کوئی بات نہیں سنی جاتی، اس رات ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح بدبخت کے بدبخت رہتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں، جو اپنے رشتہ داروں سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے میرے مسلمان بھائی دیکھیے، غور کیجئے، یہ جو رات آ رہی ہے یہ بڑی رحمتوں بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین کی جتنی کنکریاں ہیں، جتنے ذرات ہیں زمین کے، یہ مٹی کے ذرے جو ہیں، ان ذرات سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ بدبخت کے بدبخت ہی رہتے ہیں، جو شراب کا عادی ہے، جو والدین کا نافرمان ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کیے ہوئے ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ بولنا جس نے چھوڑا ہوا ہے، اور پھر نماز بھی پڑھتا ہے تو تیری کوئی نماز نہیں، تیری کوئی نماز نہیں میرے مسلمان بھائی۔ تو سمجھتا ہے میں بڑا حاجی بن گیا، تو سمجھتا ہے میں بہت جناب بڑا بن گیا، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے تو اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں کرے گا تیری تو، کیونکہ تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بولنا چھوڑ دیا، تو نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر دی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، آپس میں قطع تعلق کرنے والے ہیں، آپس میں رہنے والے، ایک معاشرے میں رہنے والے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک گاؤں میں رہنے والے،
ارے یہ ساتھی ہوتے ہیں، یہ دوست ہوتے ہیں، یہ ہمسائے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر عداوت رکھے، دشمنی رکھنے والا بندہ، ان کے ساتھ بھی بغض رکھنے والا بندہ، ان کے ساتھ بھی بغیر وجہ کے بول چال ختم کرنے والا بندہ جو ہے، اللہ تعالیٰ اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ شعب الایمان بہقی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 336 پر، حدیث پاک کا نمبر ہے 3695۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی، باقی اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث پاک کا نمبر 2023 ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائیں کہ کس رات میں ہے شب قدر۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو، اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، غور کیجئے کہ جو لڑائی کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے بھلائی اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لیلۃ القدر کی رات بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ سوچ لے میرے مسلمان بھائی، غور کر لے ذرا۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دوزخیوں کو ایسی خارش میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ کھجاتے کھجاتے ان کی کھال ادھڑ جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر ندا سنائی دے گی، اے فلاں کیا اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تب انہیں بتایا جائے گا دنیا میں جو تم مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے۔ یہ ناخن بندے کے اس وقت تانبے کے ناخن ہو جائیں گے، یہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم پر خارش کرے گا، اس کے جسم پر خارش اللہ تعالیٰ شروع کر دے گا، یہ خارش کرے گا، کھجائے گا جب اپنے جسم کو، تو یہ اپنے جسم کا ماس جو ہے، گوشت جو ہے، یہ سارا ادھیڑ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی جسم کو یہ نوچے گا اور رب فرمائے گا، آواز آئے گی، اب تکلیف ہو رہی ہے؟ اب یہ کہیں گے ہاں اللہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ رب فرمائے گا یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں تم مسلمانوں کو ستاتے تھے۔ اے میرے مسلمان بھائی، اے میری مسلمان ماں بہن، غور کیجئے، اگر تم بھی ستاتی ہو کسی کو، اپنے محلے داروں کو، اپنے آس پاس والی عورتوں کو اگر ستاتے ہو، ان کا جینا اگر حرام کیا ہوا ہے، اگر باتوں پہ باتیں، چگلیوں پہ چگلیاں، غیبتوں پہ غیبتیں کر کے ان اپنی مسلمان بہنوں کو ستاتے ہو اگر، تو یاد رکھو یہ پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ تانبے کے ناخنوں سے اب ان کے جسم پر خارش شروع ہوگی، یہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے ہی جسم کو نوچیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر تکلیف ہوگی تو پھر رب فرمائے گا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کہیں گی ہاں ہو رہی ہے۔ اب رب فرمائے گا، ندا آئے گی، آواز آئے گی، یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں تم مسلمانوں کو ستاتی رہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کا صدقہ اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لینے کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔